ما انزلنا علیک القرآن لتشقى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى۔ اندر سے آواز آئی، کس کی؟ بولو۔ قاری پڑھا رہا ہے، بہن اور بہنوئی پڑھ رہے ہیں، حضرت نائلہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ۔ کون؟ انا عمر بن خطاب۔ قاری کو چھپا دیا، بہن نے سنا صندوق میں کہ تو تو نہ مر گیا۔ کیا پڑھ رہی تھی؟ فرمایا قرآن۔ کس کا؟ محمد کا، لا الہ۔ بہن کو مارنا شروع کیا، تلوار لگی، بہنوئی آیا، اس کو بھی تھپڑ لگے، انگلی کٹ گئی۔ بہن نے کہا عمر تو خطاب کا بیٹا، میں خطاب کی بیٹی، قیمہ تو ہو سکتی ہوں مگر جو کلمہ اندر گیا ہے۔ اچھا، ادھر نبی دعا مانگ رہے تھے، حضور علیہ السلام دعا مانگ رہے تھے، اللہم اعز الاسلام۔ عمر بن خطاب، عمر بن ہشام، مولا اس مکے میں دو پہلوان ہیں، ایک میرا چچا ابو جہل ہے، ایک عمر ہے، ان دونوں میں سے مجھے ایک دے دے تاکہ تیرے اسلام کو عزت ملے، میرا ساتھی بن جائے۔ اب حضور کا ارادہ ہے چچا مل جائے، رب کا ارادہ ہے عمر دوں گا۔ بولو سبحان اللہ۔ نبی دعا مانگ رہے، او ادھر شعبہ ابی طالب میں، اللہ دو پہلوان ہیں، ان میں سے ایک دے دے، اعز الاسلام، تیرے اسلام کو عزت ملے گی، ایک سہارا ملے گا، ویسے تو قادر ہے۔ عمر نے بہن کو مارا، دل میں قرآن گیا، کہنے لگا اچھا ایسے کر، غلطی ہو گئی، وہ دکھا تو صحیح جو تو پڑھ رہی تھی۔ فرمایا تو پلید، تو کافر، غسل کر، وضو کر، دو زانوں بیٹھ، پھر تجھے سناتی ہوں۔ اس نے وضو کیا، عمر سامنے بیٹھا، بہن نے یہی صورت پڑھی، طٰہٰ ما انزلنا۔ یہ وہی صورت ہے جو رب نے فرشتوں کو پڑھ کے سنائی۔ جب قرآن اللہ نے بنایا تو اللہ نے فرشتوں کو بلوا کے کہا بیٹھو، میں رب پڑھتا ہوں اور تم میرا یہ قرآن سنو۔ ہمیں اس کا قدر نہیں ہے۔ قرآن ویچ تبور کی دو سے سریکی میں شاہتا اللہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے تھے، وہ جاہل کہیں کا قرآن ویچ تبور کی دو سے، واہ واہ رمز الہی جیڑی راز تبور نسائی، قرآن خبر نہ کھائی۔ ارے تو ناچ رہا ہے، شادی پہ ڈھول بجا رہا ہے، کہتا کیسا مزہ ہے، اس کو پڑھ کر اس میں کیا ہے، کچھ نہیں، یہی لکھا ہوا ہے۔ ڈول میں مزہ ہے، ناچنے میں، کنجر خانے میں، قرآن ویچ تبور کی دو سے، تبورا واہ واہ رمز الہی جیڑی راز تبور نسائی، قرآن یہ خبر نہ، کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ عمر نے قرآن سنا، دل میں قرآن گیا، عمر لرز اٹھا، تلوار ننگی ہے، بھاگتا جا رہا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے گھر کا پہرا دے رہے تھے، دیکھا، صحابی نے کہا یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے، آنکھیں لالیں، فرما آنے دو۔ اوپر والے نے بتایا آ رہا ہے، مارنے نہیں آیا، مرنے آ رہا ہے۔ گیا تھا مارنے، سودا خریدنے گیا کہ لٹ کے آئیں گے، یہ نہیں تو میں ہی خود لٹ جاؤں گا۔ عمر آیا، تلوار نیچے پھینکی، نبی کے دو زانوں آگے گر گیا، طہرنی یا رسول اللہ، کلمہ پڑھاؤ، بولو سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، عمر نے کلمہ پڑھا، ظہر کا ٹائم تھا، حضور نے فرمایا اٹھو وضو کرو، نماز پڑھیں گے۔ فرمایا کہاں؟ ادھر ہی پڑھیں گے۔ کیوں؟ نماز تو بیت اللہ میں۔ فرمایا تیرے پڑھنے نہیں دیتے، ابو جال گھسنے نہیں دیتا، ابو لہب آنے نہیں دیتا، آس بن وائل، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، بڑے بڑے خناس۔ عمر کھڑا ہو گیا، عمر مسلمان ہو جائے اور نماز گھر میں پڑھے، ایسا ہو سکتا ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا عمر نہیں، صبر کر۔ فرمایا کلمہ اندر گیا، بولو سبحان اللہ، کلمہ اندر گھس گیا ہے۔ اب مکے والے انتظار بیٹھے ہیں کہ کب محمد کا سر لے کے عمر چڑھا پہاڑ پہ، آواز لگاؤ مکے والوں، قریشیوں، ہاشمیوں، عربیوں، سرداروں، جس نے بچے یتیم کروانے ہوں، عورتیں بیوہ کروانے ہوں، عمر حاضر ہے۔ آج کے بعد جس نے محمد کا نام لیا وہ نہیں رہے گا۔ ابو جہل گرا نیچے سے، کھوتے کو تلوار لگ جائے،
کھوتے کو بندوق لگ جائے، ہائے ہم نے کہا تھا محمد آئے گا، یہ تو محمد ہی بن گیا۔ بولو سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، باتوں میں بات آئی، یہی عمر جو مارنے گیا تھا خود مر گیا، نبی کا غلام بن گیا، عاشق رسول بن گیا، اور یہی عمر تھا جس نے اپنی بیٹی حضور کے نکاح میں دی۔ بولو سبحان اللہ۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی داماد ہے اور عمر سسر ہے، قرآن سن کے مسلمان ہوا اور نبی کے ساتھ رہا، سفر میں، حضر میں، تجارت میں، بزنس میں، جہاد میں، ہر حال میں۔ اور ایک زمانہ آیا جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا، میرے صحابیوں، یہ وہ بندہ ہے، یہ نیچے سے بولتا ہے، اوپر سے خدا قرآن بناتا ہے۔ 17 مقام ہے قرآن میں۔ عمر نے مشورہ دیا، رب نے بولو تو صحیح قرآن بنایا۔ یہ پردہ، یہ شراب کا آرڈر جب آیا تو پی رہے تھے، تو ایک صحابی بھول گیا نماز میں، حضور نے فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب نماز کے قریب آؤ اس وقت شراب نہیں پیا کرو۔ عمر نے فرمایا یا رسول اللہ یہ حرام کیوں نہیں ہو جاتی؟ فرمایا وہ عرش والا جانے، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ محمد، عمر سچ کہہ رہا ہے، آج کے بعد شراب، جوا، پانسی، یہ کبوتر، یہ چڑیا، مرغے، اونٹ لڑانا سب حرام ہے۔ سبحان اللہ۔ عمر مشورہ دے رہا ہے اور اللہ کے نبی نے فرمایا عمر انتم لسان من اللہ، عمر تو کیسا ہے، تیری زبان کو رب کی زبان تو نہیں ہے، تو ادھر سے بولتا ہے، رحمان قرآن بناتا ہے، سسر رسول ہے۔ اور دنیا سے جب گیا، صبح نماز مسجد نبوی میں خلیفہ بنا، نماز پڑھانے لگے، لولو فیروز نے، یہ شیعہ حضرات انگوٹھی پہنتے ہیں، یہ کون سا پتھر ہے؟ کہتا لولو پہن، خوشی میں، یہ ہمارا مسلمانن تھا، نہ آگے کا نہ پیچھے کا، گم سم لولو فیروزی، اس نے خنجر لگایا، 3 مارے۔ عمر نے فرمایا فزت برب الکعبہ، رب تیرے ذات کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ آیا تھا قرآن سنتے گیا قرآن سناتے۔ بولو سبحان اللہ۔ مصلی رسول ہو، مسجد نبوی ہو، صبح نماز کا ٹائم ہو، عمر قرآن پڑھ رہا ہو، مارنے والا مار رہا ہو، خارجی، سبی، غالی، کھوجی، عمر نے فرمایا فزت برب الکعبہ، میں کامیاب ہو گیا، شہادت مل گئی، قرآن سنتے مسلمان ہوا، قرآن پڑھتے دنیا سے گیا۔ سسور رسول۔ اور میرے بھائیوں، تو کدھر جا رہا ہے؟ کہتے مجھے قبرستان میں دفنانا، جہاں کو قاری دفن ہو، مولوی دفن ہو، پیر۔ کیوں بابا؟ اللہ والے کا کوئی ہوا لگے گی تو عمر کہاں سو رہا ہے؟ بولو تو صحیح ہیں۔ قرآن سن کے مسلمان ہوا، 10 سال خلیفہ رہا، قرآن پڑھتے شہید ہوا، اور نبی کی مزار میں، حضور کی قبر میں ساتھ سو رہا ہے۔ حضور نے فرمایا تھا عمر، ابو بکر، ادھر ابو بکر کا ہاتھ ہے، ادھر عمر کا ہاتھ ہے، دعوت کے لیے جا رہے ہیں، حضرت ہے سعد کے گھر میں، بھوک کا تقاضا ہے، اور فرما رہے ہیں عمر میرا سیدھا بازو الٹا بازو، قیامت کے دن میں محمد اور تم ایسے اٹھو گے جیسے آج ساتھ ہیں قبر سے۔ تو اس کو بکتا ہے۔ یہ پہلی محرم کس کی شہادت ہے؟ عمر فاروق۔ آج علامہ اقبال ڈے ہے، قائد اعظم ڈے ہے، فلانا ڈے ہے، فلانا ایوب کا ڈے ہے، مرنے کا ڈے ہماری حکومت، اور بولو کوئی صحابہ کا دن تو بنا لو ہیں۔ ایک 12 ربیع الاول وہ بھی کھانے کا چکر، اور محرم میں 10 دن چھٹی ہے، صحابہ کو پیٹو، گالیاں نکالو۔ تیرے باپ کو گالی نکالے تو کلاشن لیتا ہے، اور بکتا ان کو ہے جن کی قرآن صفائی دے رہا ہے۔ ایک وقت آیا، بولو سبحان اللہ، مکے والوں نے کہا ہم ایمان لائے، منافقین نے، اللہ نے فرما لے آؤ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اوپر والے نے بولا اے لوگو ایمان والو،
اگر تمہارا ارادہ ہے محمد کے کلمہ پڑھیں تو ایسا کلمہ پڑھو جیسے صدیق نے پڑھا، عمر نے پڑھا، سعد نے پڑھا، عبد الرحمن بن عوف نے پڑھا، طلحہ زبیر نے پڑھا، بلال نے پڑھا، صحابہ نے پڑھا۔ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کافروں نے، یہودیوں نے، مجوسیوں نے، منکرین نے کہا ہاں یہ تو بے وقوف ہے۔ آمن السفہاء، کپڑے پسینے سے بھرے ہوئے ہیں، پہننے کے لیے کپڑا نہیں، کھانے کے لیے روٹی نہیں، محبت نے ایسا کوئی جادو کیا ہے۔ حال تو دیکھو، بے وقوفوں کی طرح ہم ایمان لے آئے، ہم تو تکڑے ہیں، ہم خان ہیں، جام ہیں، وڈیرے ہیں، رئیس ہیں، ملک ہیں۔ آمن الناس قالوا انؤمن، کہنے لگے ایسے ایمان لیں، آمن السفہاء، یہ تو بے وقوف ہیں، بھول کے محمد پہ کلمہ پڑھ لیا۔ اللہ نے فرمایا الا، کون گواہی دے رہا ہے؟ بولو، صحابہ کی اللہ تعریف کر رہا ہے۔ الا انہم هم السفہاء، خبردار میرے صحابہ کے بارے میں، محمد کے شاگردوں کے بارے میں، محمد کے غلاموں کے بارے میں، الا انہم هم السفہاء، جو کر یہ تمہارے جیسا بے وقوف ہے دنیا میں، تم ہی بے وقوف ہو، ولکن لا یعلمون، تم ان کو جانتے نہیں ہو۔ نبی تو مقرر ہے، نبی تو ہادی ہے، نبی تو مرشد ہے، نبی تو مبلغ ہے، نبی نے تو قرآن سکھلایا، صحابہ نے عمل کر کے دکھایا۔ بولو سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیوں، عمر مسلمان ہوا، عمر خلیفہ بنا، عمر نے اپنی بیٹی نبی کے نکاح میں دی، حضرت حفصہ۔ عمر قرآن پڑھتے آیا، مسلمان ہوا، قرآن سنتے گیا، شہید ہوا، رسول اللہ کے روضے میں دفن ہوا، جہاں صلاۃ و سلام فرشتے پڑھ رہے ہیں، عرش رب بھیج رہا ہے، جہاں رحمت برستی ہے تو سب پہ برستی ہے، آگ لگتی ہے تو اس گھر کو بھی سیک لگتا ہے اس کو بھی، جہاں محمد پہ رحمت ہے تو شیخین پہ بھی۔ او بولو، محمد کریم، ابو بکر، پھر عمر فاروق ہیں، بولو سبحان اللہ۔ لکھو کہا کروڑہا رحمتیں ہوں، ان الذین یکفرون بآیات اللہ، جن لوگوں نے قرآن کا انکار کیا۔ پاکستان کی حکومت، پولیس بڑھاؤ، رینجر بڑھاؤ، ادارے بڑھاؤ، فوج بڑھاؤ، کیا ہوگا؟ امن آئے گا؟ رب کی قسم جتنا بڑھا لو امن نہیں آئے گا، نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ پولیس جتنی نفری بڑھاؤ سکون نہیں آئے گا، اس لیے قانون تو ہے قانون۔ جب قانون پہ عمل نہیں ہوگا، تیرے انگریز کا قانون تجھے پسند ہے، چور چوری کرے، قرآن کہتے ہاتھ کاٹو، انگریز کہتے نہیں نقص پڑ جائے گا، جیل میں ڈال دو۔ شرابی شراب پیے، 80 چابک لگاؤ، کہتے نہیں جیل میں ڈال دو، 3 مہینے بیٹھا رہے، پھر ضمانت پہ چھوڑ دو۔ زانی زنا کرے، عزت لوٹے، جیل میں بھیج دو، اللہ کہتا ہے سنگسار کرو۔ شادی شدہ ہے، 5 منٹ کی غلطی میں پتھروں سے مار مار کے جان نکالو۔ اگر شادی شدہ نہیں، کنوارا ہے، 80 جلدہ، 80 ڈنڈا لگاؤ، مر جائے تو خیر مہر، بچ جائے تو اس کی قسمت۔ عمل ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ، بولو تو صحیح۔ وزیر اعظم صاحب، ریاست مدینہ، ہماری پارلیمنٹ والے کھدڑے، ایم پی ایم این اے جن کو قول اللہ نہیں، وقت کا وزیر اعظم ہو جس کو دعائے قنوت نہ ہو، ہمارا سربراہ ہو، سبحان اللہ۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، اور خلیفہ وہ بنتا ہے جو سر سے پاؤں تک متقی ہو، عالم با عمل ہو، اللہ کا ولی ہو، فیصلہ کرنا جانتا ہو، مولوی صاحب ہو، نہ دین کا پتہ نہ دنیا کا پتہ، گھیل بگھیلا، سارے ویسے کے ویسے ہو، سر سے پاؤں تک، نہ شکل میں صاف، نہ عقل میں صاف، نہ نقل میں صاف۔ قرآن کا قانون موجود ہے، اللہ فرماتے ہیں زور لگا لے، جب تک میرے قرآن کا نفاذ نہیں کرے گا امن ہو ہی نہیں سکتا۔ نفریاں بڑھا، لاک ڈاؤن کر، جو کچھ کرنا ہے کر لے۔ یہی محمد الرسول اللہ نے قانون پیش کیا، 13 سال مکے میں، مگر کامیابی نہ ہوئی۔
80 صحابہ مسلمان ہوئے، مرد عورتیں۔ اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر چھوڑ مکہ، جا مدینے اور وہاں جا کر وقاتلوہم حتی یقاتلوہم۔ میرا پیغمبر شاباش، اب تلوار بھی اٹھا، اب ڈنڈا بھی ہوا، اسلم تسلم، تقریر بھی کر، جو کلمہ پڑھے مسلمان ہو جائے سبحان اللہ، جو آگے کہے نہیں پڑھتا تو پھر بول تیار ہو جائے۔ 13 سالہ مکی زندگی رحمت والی، صبر والی، اذیت والی، تکلیف والی۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ صبراً جمیلا، صبر کر، وہ مر رہے ہیں صبر کر، گالیاں بکتے ہیں صبر کر۔ جب اللہ کا نبی مدینے گیا، اللہ نے فرمایا اب ڈنڈا اٹھا۔ یا اللہ میرے پاس تو 313، فرمایا 313 تیرے پاس ہیں، ہم اوپر سے فرشتے بھیج دیں گے، گھبراتا کیوں ہے؟ ہم دیکھتے رہے مکے سے صبر کا دامن، صبر والی تبلیغ والی، اور مدینے سے الہ کلمت اللہ، جہاد کا اعلان ہوا، اور نبی علیہ السلام جنگ بدر میں رو رہے ہیں، داڑھی مبارک نیچے لگ رہی ہے، اللہ کے آگے رو رہے ہیں، جبہ پہنا ہوا ہے۔ یا اللہ 313 ہیں، وہ ہتھیار والے ہیں، اسلحے والے ہیں، طاقت والے ہیں، میرے پاس یہ غریب ہیں، اگر یہ مر مٹ گئے قیامت تک لا تعبد فی الارض، قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ابو بکر آئے، سبحان اللہ، بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ تلک بتلک، سر مبارک اٹھائیں، اتنا نہ روئیں، اللہ نے آپ کی دعا قبول کی۔ حضور نے فرمایا صدیق مبارک ہو، تو نے بدلہ لے لیا، غار میں تو کہہ رہا تھا دشمن آ گئے اور میں نے کہا تھا لا تحزن ان اللہ، بولو تو صحیح۔ ابو بکر جی غار میں تو اور میں تھے، اور تو کہتا رہا تھا یا رسول اللہ مار کا بہر کھڑے ہیں، اور میں نے کہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا۔ ابو بکر نہ کہو، ایک تو ایک میں، تیسرا ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ آج تو نے بدلہ لے لیا اور مجھے کہہ رہا ہے محمد کریم سر مبارک اٹھائیں، ہمارے ساتھ۔ او بھائیو، وہ 1000 کے قریب تھے اونٹوں والے، وڈیرے سردار، اللہ نے ڈھیل دی، 313، ایک گھوڑا، کچھ اونٹ، چھڑیاں ہاتھ میں، نہ تلواریں، نہ خنجر، نہ منجنیقیں۔ جنگ بدر میں کتنے مارے گئے؟ 70 کافر، بڑے بڑے، ابو جہل، عتبہ، بڑے بڑے خناس، جو کہتے تھے ہم محمد کو نہیں رہنے دیں گے، یہ قرآن نہیں رہے گا، کلمہ نہیں رہے گا، اسلام نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اوپر سے فرشتے بھیج دیے، نظرنے میں بندے لگے، جو چھڑی، ہری پگڑی پہنی، ٹوپیاں، سر ادھر، 70 کو اللہ نے ختم کر دیے، سارے بڑے مار کے۔ حضور نے فرمایا گڑھا کھودو، گڑھا کھودا گیا، 70 کو کنویں میں ڈال کے، اوپر مٹی ڈال کے 3 دن پڑے رہے۔ 3 دن کے بعد اللہ نے فرمایا جبرائیل جا میرے محمد کو بول، تو ان سے بات تو کر۔ حضور کا معجزہ ہے، نبی علیہ السلام نے پاؤں مارا، حال سناؤ، میں جو تمہیں کہتا تھا کلمہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد، ابھی مزہ آ رہا ہے۔ صحابہ کھڑے ہو گئے، ہمیں نبی نے سبق سکھایا تھا، بردہ سنتا، بولو، پیر سنتا، جو قبر میں گیا سنتا نہیں، یہ تو محمد بات کر رہے ہیں، کون بولے؟ عمر فاروق ہے، یا رسول اللہ یہ کیسے؟ آپ نے فرمایا، بخاری میں حدیث ہے، آل آنا عمر، ابھی جبرائیل آیا، اللہ نے بھیجا اور اللہ نے مجھے معجزہ دکھایا، ان کو بول، حال سناؤ، اب ٹھیک ہے؟ روح بھی جہنم میں، قبر بھی جہنم۔ تو میرے بھائیو، قرآن آیا، کون آیا؟ بولو۔ تو آج پاکستان میں قانون نہیں ہے، ایک بندے کا ہاتھ کٹ جائے کبھی چوری نہیں کرے گا، زانی کو سریعام سنسار کرو کوئی زنا نہیں کرے گا۔ کتنی بے دردی سے قتل ہو رہے ہیں، عورتوں کی عزت زبردستی لوٹی جا رہی ہے، کوئی روڈوں پہ، کوئی گاؤں میں، کوئی ہتھیاروں میں، کوئی کہاں سے کہاں ہے۔ تو بھائیو، ان کا کیا حشر ہوگا؟ اسی وبا میں ہم بھی ہیں۔ اگر الیکشن ہوتے ہیں، مولوی ووٹ نہیں دیتا، تبلیغ والے ووٹ نہیں دیتے مولوی کو، اگر اسلام آ گیا تو ہم تبلیغ کیسے کریں گے؟ تقریر سننے والے زیادہ، ارے کسی مولوی کو ووٹ دے دو، کسی جماعت والے کو دے دو، اللہ والے کو دے دو، جب پارلیمنٹ میں جائے گا قانون بنائے گا کون والا؟
قرآن والا، یہ کیسے قانون بن رہے ہیں؟ پچھلے جو میں بھی عرض کیا تھا، لڑکی کو لڑکا بھگا کے لے گیا عدالت، تو کون؟ جناب میں لڑکی، یہ کون؟ میرا دوست ہے، کیا کرنا ہے؟ لو، ابا کدھر ہے؟ مما کدھر ہے؟ بس میں جوان ہوں، میری مرضی۔ سبحان اللہ، جج صاحب کہتے آ جاؤ 2000 نکالو، تو اس کی ہوگی، وہ اس کی ہوگی، فوٹو لگایا، 2000 کا مولوی صاحب وہاں بیٹھا ہوا ہے، جج نے ماں باپ کے بغیر نکاح ڈال دیا۔ تیسرے دن لیٹر آ گیا ابا اماں کے پاس، ارے مولوی صاحب بیٹی بھاگ گئی، نکاح ہو گیا، ٹھیک ہے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ ہماری حکومت کا حال ہے، کھلو بھی ہو رہی ہے، ٹوٹ بھی رہا ہے، جوڑ بھی رہا ہے، اسلام ہے؟ بولو۔ نبی علیہ السلام کے زمانہ میں چوری ہو گئی، ایک بچی تھی جس کا نام فاطمہ، گھر میں کام کرتی تھی، سونا پڑا تھا، نظر آ گیا پیسہ، اس نے اٹھایا، پکڑی گئی، جرم ثابت ہو گیا، حضور نے فرمایا اس بچی کا ہاتھ کاٹو۔ کس نے کہا؟ سچے پیغمبر نے، مدینے میں قانون بنا، اس پہ عمل ہو رہا ہے۔ وڈیرے آ گئے، بچی ہاتھ کٹ گیا، کون لے گا شادی پہ؟ مہربانی کرو، معاف کر دو، فدیہ۔ تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، تو سفارش کر۔ نبی علیہ السلام بیٹھے، قریب آ گیا، کیسے آنا ہوا؟ یا رسول اللہ بچی ہے۔ فرمایا لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا۔ اسامہ خدا کے قانون میں بغاوت کرواتا ہے، قانون اس کا ہے، نفاذ میرا ہے۔ یہ بھی فاطمہ، میری بیٹی بھی فاطمہ، اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی تو میں محمد اس کا بھی ہاتھ کاٹوں۔ حدیث ہے۔ اس بچی کا ہاتھ کاٹا گیا، اور حضور کے گھر میں آتی تھی، نبی علیہ السلام سر پہ ہاتھ رکھتے، فرمایا بیٹا تیرا فعل برا ہے، جس کی وجہ سے آج ایک کا ہاتھ کٹ جائے، شرابی کی گردن اڑ جائے، نشائی کو سنسار کیا جائے، زانی کو ڈنڈے لگائے جائیں، دہشت گرد کو گولی سے اڑایا جائے، اللہ کی قسم لاکھوں روپے نیچے پڑا ہوگا، کوئی اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ قانون پہ وقال الذین کفروا، یہ میں نے آیت پڑھی تھی، لا تسمعوا لہذا القرآن، قرآن مکے میں آ گیا، قرآن والا بھی آ گیا، نبی بیت اللہ میں قرآن پڑھ رہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ ابو جہل آ گیا، بچے ادھر آؤ، لڑکے ادھر آؤ، نوجوانوں ادھر آؤ، جی یہ میرا بھتیجا پتہ نہیں کیا پڑھ رہا ہے، لا تسمعوا لہذا القرآن، شور کرو، سیٹیں بجاؤ، باچھیں چیرو، تالیاں بجاؤ، ناچو۔ وقال الذین کفروا، کافروں نے کہا لا تسمعوا لہذا القرآن، محمد جب قرآن پڑھے، ابو بکر پڑھے، صحابہ پڑھیں، ایمان والے قرآن پڑھیں، لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ، سیٹیں بجاؤ، تالیاں بجاؤ، ڈول بجاؤ، لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم، والغوا یہ دھوکے بازی، فراڈ، سیٹی، تالی، اشارے، زور زور سے آوازیں نکاؤ، کیا ہوگا؟ لعلکم تغلبون، محمد مغلوب ہو جائے گا، ہم غالب ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر نہ چھوڑ، شور آئے یا نہ آئے، فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا۔ صبر کر لے، تو پڑھتا رہے، قرآن کا دامن نہیں چھوڑنا، اس کو تو پاڑی پڑھ، جو آئے وہ بھی پڑھیں، جتنا قرآن پڑھے گا ایمان بڑھے گا، نماز پڑھے گا ایمان پکے گا۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ میرا پیغمبر یہ ان کا بدلہ ہے، قبر میں بھی عذاب دوں گا، دنیا میں بھی عذاب دوں گا، قبر سے اٹھیں گے چہرے بگاڑ کر، سور باندر بنا کے جہنم میں ڈالوں تو مجھے خدائی نہ کہنا۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ
ذالک جزاء اعداء اللہ النار، یہ میرے دشمن، قرآن کے دشمن، قانون کے دشمن، محمد کے فرمان کے دشمن، لہم فیہا دار الخلد، ان کا ٹھکانہ ہمیشہ کی جہنم، جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون، میرے قرآن سے بغاوت، میرے دین سے بغاوت، میرے شریعت سے بغاوت۔ پاکستانیوں، ووٹ لینے والا ہے، بولو نہیں دیں گے، نہ سڑک چاہیے، نہ پانی چاہیے، نہ روڈ چاہیے، ہمیں ایمان چاہیے، ہمیں محمد کا نظام چاہیے۔ خدا کی قسم، امن آتا ہے یا نہیں آتا؟ داڑھی، یہ انڈونیشیا، ملیشیا، سوڈان، ترکی، مصر، آج جمعہ وہاں پڑھ رہا ہوگا، وہاں جمعہ کا مفتی جس کی داڑھی نہیں ہوگی، بالکل کلین شیو۔ ترکی میں جاؤ، مصر میں جاؤ، انگریز نے قانون بنا کے دیا، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ 1.25 لاکھ نبیوں کی سنت ہے، بولو سبحان اللہ۔ یہ مسلمان پہ واجب ہے، جیسے وطر واجب، عید واجب، داڑھی، بولو تو کون کہتا مسلمان؟ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد پاک رسول اللہ، سبحان اللہ۔ ہم مسلمان ہیں، تجھے کس سے پیارا ہے؟ محمد سے صلی اللہ ہو۔ شکل انگریز والی، نقل انگریز والی، صورت انگریز والی، لباس پینٹ شرٹ انگریز والی، ٹائی چڈی انگریز والی، لا الہ الا اللہ میں مسلمان ہوں۔ فرمایا تو باغی ہے، تو باغی ہے۔ حضرت صہیب بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی خطبہ دے رہے ہیں، صہیب آ رہے ہیں، چادر پھٹی ہوئی ہے، کرتا پھٹا ہوا ہے، ہاتھ میں سوئی ہے، ہاتھ میں دھاگا ہے، سیتا بھی آ رہا ہے، چلتا بھی آ رہا ہے، عرض لگی یا صہیب رک جا۔ نبی اٹھے، سبحان اللہ، مجھے دے سوئی، یا رسول اللہ، آقا نامدہ، ختم الرسل، رحمت للعالمین، یہ کیسے ہوا؟ فرمایا یارا تمہارا بڑا مقام ہے رب کے پاس، میں بھی حصہ ملا لوں، بولو سبحان اللہ۔ کپڑے پھٹے ہیں، پہننے کے لیے کپڑے نہیں، پہننے کے لیے چادر نہیں، اور عرش والا کہہ رہا جبرائیل جا، جبرائیل جا کھدڑ پہن، اور صدیق بیٹھا ہے، اور محمد کے سامنے جا کے بول صدیق کو میرے سلام دے، اللہ سلام کہہ رہا ہے، اور صدیق کو بول محمد پوچھے اس حال میں راضی ہے، بولو سبحان اللہ۔ جبرائیل آیا کھدڑ کا لباس پہن کے، جبرائیل آج کیسے؟ فرمایا سونیا میں نہیں، ساتوں آسمان کے فرشتوں نے آج ایسا لباس پہنا۔ کیوں؟ کہ وہ صدیق جس میں 4 دکان ریشم کے تھے، آج صدیق کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں، گھر میں تن وطن امن چمن جو کچھ تھا سوئی کی منزل تک لے کے تیری دربار میں ڈال دیا، یہ الٹا پٹا کپڑا پہن کے پھر بھی رو رہا ہے۔ صدیق اللہ سلام کہہ رہا ہے، اور رب پوچھ رہا ہے ارضیت باللہ، اللہ کی رضا پہ راضی؟ ہمارے جیسا ہوتا ہے میں مر گیا، فرمایا ہاں ہاں میں خوش ہوں، میں رب کی راضی پہ رضا ہوں۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر بول تو ابو بکر بھی ہے، صدیق بھی ہے، عتیق من النار بھی ہے، آدم سے لے کر محمد کریم تک نبیوں کے بعد سب سے تیرا شان پہلا ہے، خلیفہ اول ہے، اور سسر محمد کریم ہے، عائشہ جس نے اپنے نبی کے نکاح میں دی۔ اور بولو سبحان اللہ، یہ آج کا بھونکتا ہے، ہم خوش ہوتے ہیں۔ تو کھاتا بھی ہے، رشتے بھی کرتا ہے، چھولے بھی کھاتا ہے، امام حسین کے چھولے تو کھا لے، سبیل تو پی لے، تو کیا بولوں تجھے؟ امام نے سر کٹایا کربل میں، قرآن کو رنگ لگایا، ارے علی کو کس نے قتل کیا؟ انہوں نے، صدیق کو انہوں نے، ہاں عمر کو انہوں نے، علی کو انہوں نے، عثمان کو انہوں نے بلوا کے مارا، کوفے والا، بصرے والے، شام سارے کھاجی سب بھی گالی، اب مار دیا، گھوڑے بگائے، کیا کرے، لعنت بھیجے، قیامت تک روتا رہے گا، اٹھے گا تو اسی لباس میں سیدھا جہنم میں جائے گا۔ کس کو بھونکتا ہے؟ جو نبی کے یار ہیں۔ اللہ ہمیں ہدایت دے۔ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا۔
وقال الذین کفروا، اللہ فرماتے ہیں دنیا والوں قیامت آ گئی، آئے گی نہیں آئے گی؟ ختم کریں، قیامت کا دن آ گیا، پوری دنیا کے بندے آدم سے قیامت تک سارے آ گئے۔ پچھلے جو میں سنا تھا، مشرک اور کافر الگ، چور زانی ڈاکو شرابی ترزی عمل والے الگ۔ وقال الذین کفروا، اوے وہابی سے بچنا، سنی سے بچنا، دیوبندی سے بچنا، کیوں؟ دیکھ سبیل نہیں کھاتا، جمعرات نہیں کھاتا، نگارے کی روٹی نہیں کھاتا، بچہ پیدا ہوتا چھٹی کے چاول نہیں کھاتا، اسے بچ، وہی کام کر جو یہودی نے کیا، وہی کام کر جو کافروں نے کیا۔ شاہ عبداللہ بٹئی بولو رحمت اللہ علیہ، سیوڑ والا رحمت اللہ علیہ، معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، سخی سرور رحمت اللہ علیہ، داتا رحمت اللہ علیہ، ان کی مزار پہ کون بیٹھے ہیں؟ بڑے لوگ، جس کو کہتے ہیں متولی، بیٹ شاہ کا متولی۔ یہ ساری مزار تیرے ذمے، اوقاف میں ہم لیں گے، جو تجوری میں پیسہ ہوگا وہ حکومت کھائے گی، جو اوپر ڈائے گا آدھا تیرا آدھا، سال کا کتنا دے گا؟ 20 لاکھ، ٹھیک ہے۔ پیر کا لگ گیا ٹھیکہ، بٹائی کا لگ گیا، سیوڑ کا لگ گیا، مور الدین کا، جتنے اللہ والے ہیں روزے بنے ہیں، ناچو، پیسے ڈالو، 1000 2000 5000، کوئی سجدہ کر رہا ہے، کوئی بیٹا مانگ رہا ہے، کوئی اولاد مانگ رہا ہے، کوئی دکان مانگ رہا ہے، کس سے مانگ رہا ہے؟ بولو، اللہ والے پیر سے مانگ رہے۔ کیوں جناب؟ اللہ والے ہم پلید ہیں سر سے چوٹی تک، ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، جب ادھر جاتے ہیں کہتے ہیں عرضی کرتے ہیں تو اللہ والا ہے، چلا اوپر بات، ہم آئے ہیں تو یہ اللہ کو ڈانٹتا ہے نیچے سے، میرے مرید آئے ہیں تو اللہ ان کی مانتا ہے، ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لعنت ہو تیری زندگی پہ، زندہ رب کو چھوڑ کر اس کو پکار رہا ہے جو سنتا نہیں ہے۔ کیا